السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت کا سبق ہے۔ صفحہ نمبر 64، ہجرت مدینہ کی ابتدا اس موضوع سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، یعنی کوئی صورت، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے غیر مستطیع کا معنی وہ لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، خاندان والے نہیں نکلنے دے رہے تھے، یا بعض لوگوں کو خاندان والوں نے قید کر دیا تھا، تو وہ لوگ رہ گئے کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ باقی سب لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے پہلے باقی سب حضرات کو بھیجا اور آخر میں خود نکلے۔ صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر آپ نے ان کو فرمایا کہ بھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور دو اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کی، ایک اپنے لیے اور دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ، یہ کچھ سوالات آ رہے ہیں، ایک منٹ دیکھ لیں۔ اچھا جی، یہ آخری بات مجھ سے متعلق ہے جی، بالکل وہی اونٹ کو پکڑنے والے اور اونٹ کو چلانے والے، انہیں ہودی خاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہودی در حقیقت ایک خاص قسم کے ترنم میں پڑھی جانے والی اشعار کی صورت ہوتی تھی، جسے ایک خاص لے میں پڑھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اونٹ مست ہو کر تیز چلتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ باری وجہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی قیمتاً خریدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ یعنی مشورے کی جگہ، قریش نے سارے مختلف قبائل وہاں پہ مکے میں آباد تھے، انہوں نے وہاں پر ایک پارلیمنٹ ہاؤس کی طرز پر ایک جگہ بنا رکھی تھی جہاں بیٹھ کر وہ قومی امور میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ دارالندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ کے ساتھ کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلا وطن کرنے کی، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے آوان و انصار ہم پر چڑھائیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلا وطن کرنے کی صورت تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب تمام آپ کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اس علاقے سے باہر نکالا، جہاں جائیں گے وہاں کے لوگ گرویدہ ہو جائیں گے، ایک جمعیت قائم ہو جائے گی اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو تھا وہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے، کیونکہ قبائلی نظام تھا اور کسی قبیلے کے لیے کسی طور مناسب نہیں تھا کہ اس کے بندے پر کوئی اور قبیلے حملہ کر دے، وہ فوراً بدلہ لیا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ شعب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا گیا تو خاندانی اعتبار سے محصور کیا گیا، بنو ہاشم کو محصور کیا گیا، اور بنو ہاشم سارے کے سارے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ کافر تھے، وہ آپ کے ساتھ محصور ہوئے۔ قبائلی نظام کے تحت یہ بات تھی۔
تو یہ مشورہ ہوا کہ سب مل کر حملہ کریں تاکہ بنی عبد مناف بدلہ نہ لے سکیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس مجلس میں شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں شریک ہوا اور اسی نے یہ مشورہ دیا جس کو بعد میں پذیرائی ملی، اور ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی اور آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حتلی کو ارشاد کیا کہ وہ آپ کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو، اور وہ امانتیں بھی حتلی ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو آپ علیہ السلام کے پاس مشرکین کی موجود تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور جب آیت فاخشیناہم فہم لا یبصرون، فاخشیناہم کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، ان کو دکھائی نہیں دیتا، پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے اور وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے گئے۔ سور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اسی میں جو غار ہے اسے غار سور کہا جاتا ہے۔ غار سور کا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے غار میں جا کر ٹھہر کے ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ کی جگہ علی ہیں تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں بھیجے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور بعض قیافہ شناس کہتے ہیں جو مختلف طرح سے وہ چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں قیافہ شناسی سے مراد یہ ہے کہ پاؤں کے نشانات سے اندازہ کیا جائے کہ یہاں سے بندے نکل کے کہاں گئے ہیں، جسے کھرا ناپنا بھی کہا جاتا ہے ہمارے اس پنجابی معاشرے میں۔ بعض قیافہ شناس لوگ آپ کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ کے سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت کی ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا محال ہے، کیونکہ بحکم خدا بندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار میں 3 رات متواتر یعنی مسلسل چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ کے پاس آتے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے۔ دن بھر قریش کی خبریں سن کر راتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ مکے کے جو حالات، قریش کی منصوبہ بندیاں، ان سب سے آپ کو آگاہ کرتے، اور ان کی بہن اسما بنت ابی بکر ہر رات میں کھانا آپ کے پاس پہنچاتی تھیں۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں۔ عبداللہ بکریاں لے کر آ جاتے جنگل میں چراتے ہوئے، اور دونوں حضرات بکریوں کا دودھ پی لیتے۔ غار سور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار سور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے۔ اب اونٹنیاں عامر کے حوالے کر دیں اور ان سے کہا کہ آپ نے غار سور کے نیچے، اس پہاڑ کے نیچے کسی مقام پر پہنچ جانا ہے تاکہ یہ حضرات اس غار سے اتر کر ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آگے کی طرف چل پڑیں جو اسی سفر کے لیے صدیق نے مہیا کی تھی۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقط بھی پہنچے۔ یہ مشرک تھے لیکن ان کو بطور گائیڈ ابو بکر نے پیسے دے کر رکھا تھا اپنے ساتھ، کیونکہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے ہٹ کر ساحلی راستہ اپنایا تھا۔ وہ سیدھا راستہ تھا، اس راستے سے نہیں گئے تھے تاکہ پیچھا کرنے والے اس راستے پر نہ آ سکیں۔ تو اب چونکہ ساحلی راستے کی طرف سے جانے کا ارادہ تھا تو اس کے لیے گائیڈ کی ضرورت تھی، اور وہ گائیڈ یہ عبداللہ بن اریقط تھے۔ ان کو اجرت پر رکھا تھا اور یہ مشرک تھے اس وقت، جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر یعنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا اور عبداللہ بن عریقظ آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے یعنی قریش نے جو مختلف بندے دوڑائے تھے ان میں سے سراقہ بھی تھے۔ سراقہ در حقیقت انعام کے لالچ میں پیچھے آئے تھے۔ سراقہ بھی تھے جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے۔ پتھریلی زمین تھی، یہ تو دلدلی نہیں تھی، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا اظہار تھا، معجزہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس پتھریلی زمین میں گھوڑے کی اگلی دو ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں کرتا، مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ ٹھہر گئے۔ یعنی سراقہ نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہوگی اور اپنی جان کا خطرہ ہوا تو پناہ مانگی اور وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشا اور موجودہ سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے اس کو قبول نہ کیا، فرمایا کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو، انہیں تم جب واپسی پہ جاؤ تو کسی کو یہ نہ بتانا کہ اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ کے متعلق خطرہ نہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ بعد میں سراقہ نے مشرکین کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ کی رسالت کی گواہی دی اور ایمان لے کر آئے۔ باری روایات میں کہ آپ علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ سے ہی کہا تھا، انہوں نے ایک کسی چیز کے اوپر امان لکھ کر ان کو دے دی تھی کہ کل کو یہ وہ امان دکھائیں تو اس امان کو قبول کیا جائے۔ سراقہ کی درخواست پہ ہی ایسا کیا گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا تذکرہ یہ اے ابو حکم۔ ابو جہل کی اصل کنیت ابو حکم ہے، ٹھیک ہے، اس کو ثالث بنایا کرتے تھے، بہت سمجھدار اس کو مانا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو ابو جہل کا۔ لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کیا کرتے تھے۔ اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھمسانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ سراقہ نے یہ بات ابو جہل سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ام معبد اور ان کے خامن کا اسلام۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوئے، ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جن کو آپ نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو میں معبد کا خامند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق عجیب واقعہ دے کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو میں معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف اور کریم جوان ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کی برکت ہے۔ خامند یہ سن کر کہنے لگا باخدا یہ تو وہی مکے والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے ہجرت بھی کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان بھی ہوئے، اور ام معبد نے جو آپ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا وہ عربی ادب کا ایک شاہکارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک خوبصورت بیان اس میں۔ نزول قبا، نزول کا معنی ہوتا ہے پڑاؤ کرنا، اترنا۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ قبا پہنچے، یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب سے آپ کی تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تھی وہ روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے اور دن کا ایک حصہ انتظار کر کے واپس جاتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی گئی، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی یہودی اپنے کسی کام سے ٹیلے پہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ دور سے
کچھ انسانوں کے آنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس نے شور ڈالا اور سب لوگ پہنچ گئے۔ ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا، اور آپ کے رفقا نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اسی عرصے میں آپ نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ حضرت علی کی ہجرت اور قباء میں آپ سے مل جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار میں بھی مسلم تھی، اس لیے آپ کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس تھی وہ ان کو سپرد کر کے آپ کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا، یعنی اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے کی گئی۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے۔ کوئی پیدل، کوئی سوار آپ کے ناکہ کی بات تھامنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ اس کے یہاں مقیم ہوں۔ عورتیں بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ چونکہ جمعہ کا دن تھا، بنی سالم بنی عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا جب آپ وہاں سے گزر کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ سواری سے اترے، جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا ہے وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب خانہ پر قیام فرمائیے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں وہ رکے گی وہی جگہ ہوگی، جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں جا کر یہ خود ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال، آپ کی ننیال مکہ مدینے میں تھی۔ بنی عدی بن نجار کے مکانات آگے، تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم ہوئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی، جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ ناکہ بیٹھی تھی، یعنی مسجد کی جگہ بھی ناکہ نے جا کر بیٹھنا تھا۔ اس جگہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف کیا گیا تھا، جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا، بعد میں دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ مسجد کے ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ کے لیے اور دوسرا سودا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ کے آل و اطرت یعنی اولاد کو، گھر والوں کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ چنانچہ مومنین سودا 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم مدینہ آ گئی۔ تیسری صاحبزادی زینب کو ان کے خامد ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا۔ اور ادھر صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی مادر یعنی والدہ اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسما کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ بیمار تھے، سواری لاحق تھے، جن کی وجہ سے راستے کی صعوبتیں برداشت نہ کر پائے اور انتقال کر گئے۔ اب یہ 1 ہجری کے واقعات شروع ہوں گے، وہ آئندہ سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج کے سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔